بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد حنیف جلندری کی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ منورہ میں گزشتہ روز وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ نے متکلم اسلام معروف عالم دین حضرت مولانا محمد الیاس صاحب گھمن دامت برکاتہم سے ملاقات کی ہے۔ یاد رہے کہ مولانا محمد حنیف جلندری صاحب پچھلے چند روز سے سعودی عرب، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ عمرہ کے سفر پر موجود ہیں، جبکہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب پچھلے 5 سال کے عرصہ سے مخصوص وجوہات کی بنیاد پر ترکیہ میں رہائش پذیر ہیں۔ البتہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب بھی ان دنوں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہوگا، مندوبین کی آمد کا سلسلہ شروع۔ تفصیلات کے مطابق عالمی تبلیغی اجتماع ریمنڈ کا دوسرا مرحلہ آج جمعرات بعد نماز عصر سے شروع ہوگا۔ ملک کے مختلف مقامات سے مندوبین کی آمد کا سلسلہ گزشتہ روز ہی شروع ہو گیا تھا۔ اسپیشل ٹرین کراچی سے ہزاروں مندوبین کو لے کر آج ریمنڈ پہنچے گی۔ عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ آج جمعرات کو ریمنڈ پنڈال میں شروع ہوگا۔ دوسرے مرحلے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں کراچی، فیصل آباد، سوات، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت دیگر شہروں سے مندوبین شریک ہوں گے۔ عالمی تبلیغی اجتماع ریمنڈ کا یہ دوسرا مرحلہ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان سے شروع ہوگا اور اتوار کی صبح مولانا محمد ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم کی اختتامی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ بھارت اور بنگلہ دیش سے تبلیغی اکابرین ریمنڈ پنڈال گاہ میں موجود ہیں، جبکہ 65 سے زائد ممالک کے مندوبین اجتماع میں شرکت کے لیے پنڈال پہنچ چکے ہیں۔ ملک بھر سے مندوبین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اجتماع گاہ میں سلنڈر سمیت آتش گیر مادہ لانے پر سختی سے پابندی عائد ہے۔ شرکاء اجتماع کو واک تھرو گیٹ کے ذریعے گزارا جا رہا ہے۔ اجتماع گاہ کی حفاظت کے لیے پولیس سمیت حساس اداروں کے اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ امسال اجتماع میں شرکاء کی تعداد بڑھنے کے پیش نظر وسیع ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریلوے حکام کی جانب سے کراچی سے ریمنڈ کے لیے خصوصی ٹرین چلائی گئی ہے۔ ریلوے حکام کی جانب سے مندوبین کی سہولیات کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ، ریلوے پولیس، پنجاب پولیس ڈسپوزل سکواڈ، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ، لیسکو، MCL سمیت دیگر اداروں کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ایبٹ آباد کے سرپرست پروفیسر مفتی عاصم محمود صاحب جامعہ ابوبکر سلطان پور حویلیاں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ آج سپہر 3 بجے ان کے آبائی گاؤں جھنگڑا میں ادا کیا جائے گا۔ اسی کی ضمن میں آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میر پور خاص ڈویژن کے سابقہ مبلغ مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد علی صدیقی رحمہ اللہ کے والد گرامی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھکھر کے رہنما محترم حضرت ڈاکٹر دین محمد فریدی بھی گزشتہ رات اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر دین محمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ آج بروز جمعرات سپہر 3:30 بجے ان کے ادارے جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، شفقت ٹاؤن، چک نمبر 40، TDA اڈہ جہان خان، تحصیل و ضلع بھکھر میں ادا کیا جائے گا۔ افغان وزیر دفاع سے بھارتی وفد کی ملاقات، کابل اور نئی دہلی کے درمیان تعلقات کی بہتری پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد حفظہ اللہ سے ان کے دفتر میں ایک بھارتی وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں فریقین نے کابل اور نئی دہلی کے درمیان تعلقات کی مضبوطی پر بات چیت کی ہے۔ وزارت دفاع نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ وفد کی قیادت ہندوستان کی وزارت خارجہ کے PAI امور کے ڈپٹی ڈائریکٹر JP سنگھ کر رہے تھے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کی ترقی کے لیے مشترکہ تعاون، انسانی ہمدردی، دیگر اہم امور اور افغانستان و بھارت کے درمیان رابطوں کی مزید مضبوطی میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔
آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کی جمعیت علماء ہند کے دفتر میں آمد۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کی جمعیت علماء ہند دھولیا کے دفتر میں آمد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں موصولہ اطلاعات کے مطابق کہا گیا ہے کہ جمعیت کے دفتر میں صدر مجلس کا استقبالیہ پروگرام تھا اور وہاں کے مقامی علماء کرام کے ساتھ میٹنگ تھی جس میں اسد الدین اویسی صاحب نے بھی شرکت کی ہے۔ اس سے زیادہ خبر نشر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیس ودراز رحمہ اللہ گلبرگہ شریف کی درگاہ کے سجادہ نشین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر جناب ڈاکٹر خسرو حسینی انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامک اکیڈمی دیوبند انڈیا کے ڈائریکٹر مہدی حسن عینی قاسمی کہتے ہیں کہ خواجہ بندہ نواز گیسو گلبرگہ شریف کی درگاہ کے سجادہ نشین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر جناب ڈاکٹر خسرو حسینی انتقال کر گئے ہیں۔ مہدی حسن عینی قاسمی صاحب نے لکھا کہ وہ انتہائی جامعیت کی حامل شخصیت کے مالک تھے۔ پورا گلبرگہ و اطراف انہیں صاحب کہہ کر پکارتا تھا۔ ان کی علمی، رفاہی اور سماجی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ ہی کے دور میں خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جو کہ ملک بھر میں کسی بھی درگاہ کے تحت قائم کی جانے والی پہلی یونیورسٹی ہے جس کے وہ پہلے چانسلر بھی ہوئے۔ مہدی حسن عینی قاسمی کہتے ہیں کہ سال گزشتہ بندے کی گلبرگہ حاضری ہوئی تھی۔ علالت کے باوجود خسرو حسینی صاحب نے بڑی محبتوں سے نوازا اور خصوصی حکم دے کر درگاہ کے اندر قبر پر جا کر فاتح خوانی کا موقع فراہم کیا۔ مہدی حسن عینی قاسمی کہتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے بندہ مستقل ان کے رابطے میں رہا۔ وہ مسلکی اتحاد کے سلسلے میں ہماری حقیر سی کوششوں کے بڑے مداح اور مؤید تھے۔ ان کے صاحبزادگان اور درگاہ کے خدام کی خدمت میں خصوصی طور پر تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ نئی امریکی انتظامیہ کے بارے میں ہمارا موقف واضح ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حامیم الفسین نے کہا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کے بارے میں اس کے موقف کا دار و مدار انتظامیہ کی فلسطینی عوام، ان کے آئینی حقوق اور ان کے منصفانہ کاز کے حوالے سے موقف اور عملی رویے پر منحصر ہے۔ حامیم الفسین نے ایک پریس بیان میں مزید کہا کہ نئی امریکی انتظامیہ کو آگاہ ہونا چاہیے کہ ہمارے فلسطینی عوام نفرت انگیز قبضے کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ فلسطینی عوام کسی بھی ایسے راستے کو قبول نہیں کریں گے جو آزادی، خود مختاری، خود ارادیت کے ان کے جائز حقوق سے محروم ہو۔ اپنی آزاد فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بتانا افسوسناک ہے کہ 1948 عیسوی میں فلسطین پر قبضے کے بعد سے تمام امریکی انتظامیہ نے مسئلہ فلسطین پر منفی موقف اختیار کیا ہے۔ وہ ہمیشہ تمام شعبوں اور پہلوؤں میں قابض اسرائیلی ریاست کی سب سے بڑی حامی رہی ہے۔ پچھلی امریکی انتظامیہ نے مجرموں کو اجازت دے کر قابض ریاست اور اس کی جارحیت کی طرف متعصبانہ راستہ اختیار کیا۔ حامیم الفسین نے قابض ریاست کی حمایت اور فلسطینیوں کے خلاف اندھا تعصب ختم کرنے اور غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں ہمارے فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی اور جارحیت کی جنگ کو روکنے کے لیے برادر لبنانی عوام کے خلاف جارحیت کو روکنے کے لیے سنجیدہ اور حقیقی کام کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے نومنتخب امریکی صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ ان آوازوں کو سنیں اور غزہ کی پٹی کے خلاف جارحیت کو بند کرائیں۔ محترم ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ادھر دوسری جانب افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک جاری بیان میں کہا ہے کہ اپنی متوازن خارجہ پالیسی کے تناظر میں امارت اسلامی افغانستان کی وزارت خارجہ توقع رکھتی ہے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ حقیقت پسندانہ اقدامات کرے گی تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ٹھوس پیش رفت ہو سکے اور باہمی تعامل کی روشنی میں نئے رابطوں کا آغاز ہو سکے۔ امارت اسلامیہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان دوحہ معاہدہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے دوران ہوا تھا، جس کے بعد افغانستان سے 20 سالہ امریکی جارحیت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بھی توقع ہے کہ جناب ٹرمپ خطے اور دنیا میں بالخصوص غزہ اور لبنان میں موجودہ جنگ کے خاتمے کے لیے تعمیری کردار ادا کریں گے۔